رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار انعامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات کے رسالے پر اسرار بھکاری کے صفحہ 1 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فردوس الاخبار کی جلد 5 کے صفحہ 375 کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ میرے سیدی و مرشدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اس حکم پاک میں ستھری پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا۔ اب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے ساتھ ہماری وابستگی، پھر اس میں انسان کے ساتھ بہت سے رشتے، بہت سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، شادی ہونے کے بعد بیوی، پھر اس کے بعد بچے، اور یہ اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے۔ اس اہم مسئلے سے عام طور پر عدم توجہی اور لا علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں کہ بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، جیسا کہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمان عالی شان طبرانی شریف میں نقل کیا ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ فرمایا حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمان عالی شان طبرانی شریف میں نقل کیا ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، فرمایا حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور حسب ضرورت کسب حلال کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اب ایک اس میں نیت کا عمل بہت زیادہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے بہت سارے لوگ رزق کے لیے سٹرگل کر ہی رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے سسٹم پر غور کریں تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی سے آج کل تو ایسے ادارے بنتے نظر آ رہے، پتہ چلا ہے ایسے ادارے بن گئے کہ بچے کی ولادت سے پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگ اپنے بچے کا نام ان اسکولوں میں داخل کروا دیتے۔ ایسے مطلب وہ بڑے ادارے دنیاوی لحاظ سے کہا جاتا ہے ان کو، کہ بچپن ہی سے، اب ہمارے سسٹم پر غور کریں، بچپن ہی سے اب یہ بچہ جیسے جیسے پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم، اس کی ایجوکیشن، اس پر اس کی نیتیں کیا ہے؟ اچھا پڑھے گا تو اچھی ڈگری پر جائے گا، اچھی ڈگری لے گا تو اچھی پوسٹ پر جائے گا، یا بزنس میں جائے گا، مینجمنٹ میں جائے گا، کسی عہدے پر جائے گا، کسی منصب پر، دنیا۔ اب اس میں نیت پر ڈیپینڈ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں رزق کی تلاش کے لیے، مال کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں دو چیزیں واضح ہیں، ایک حسب ضرورت اور پھر کسب حلال، بقدر ضرورت کسب حلال۔ اب بقدر ضرورت کسب حلال کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ صرف یہ کاروبار کرنا یا دکان پہ جانا یا نوکری کرنا یا کوئی محنت مزدوری کرنا، کوئی بھی تجارت کرنا، یہ اگر ویسے ہی مال کمانے کی نیت سے کر رہا ہے تو صرف مال کی نیت ہے، لیکن اگر اس میں نیت یہ شامل کر لے کہ ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کروں گا، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے جو ہے وہ بھیک مانگنے سے بچوں گا، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا، اب اس طرح کی اچھی نیتیں شامل کر لے کہ اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا، اس مال کمانے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، ان کی مدد کروں گا، غریبوں کی خدمت کروں گا، مدارس میں، جامعات میں، فیضان مدینہ میں، مدنی کاموں میں اس کو خرچ کروں گا، اچھی نیتیں اس میں شامل کر لے۔ اب یہ بقدر ضرورت کسب حلال کے لیے کوشش کرنا، اس کی اچھی نیتوں کی برکت سے اس کے لیے کتنا زبردست فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کی طلب اور پھر اس کے ساتھ یہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ رزق حلال کی طلب کرنے والا ہے، ایک طرف یہ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جو حلال کمائی کرے، کیوں سوال کرنے سے بچے گا، بھیک مانگنے سے بچنا ہے، اس لیے حلال کمائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب یہ تین چیزیں اس میں تین بنیادی نیتیں اس کی، جس کی رزق حلال کی طلب میں یہ شامل ہو گئی، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص آگے سنیے، اب یہ دوسری جو بری نیت کے ساتھ مال کمانے والا ہے، فرمایا جو شخص حلال کمائی بکثرت مال جمع کرنے کے لیے، دوسروں پر فخر اور بڑائی کے لیے کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو مال بڑائی کے لیے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کی بڑائی، تکبر، فخر، نمود و نمائش، اس کے لیے مال بکثرت جمع کرتا ہے، حالانکہ کرتا حلال ہے،
याद रखिए कि इस बुरी नीयत ने इसकी इस रोजी को, इस कमाई को, इस माल को, इसकी स्ट्रगल को, इस कोशिश को इसके लिए अल्लाह की नाराजगी का जरिया बना दिया। अगरचे ये हलाल कमा रहा है लेकिन इसमें नीयत क्या है? तकब्बुर, नमूद और नुमाइश, फखर, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों पर फखर और बड़ाई के लिए ये अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया बन गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कि माल अल्लाह तबारक व तआला की रिजा में आज इनकी सारी के साथ बकदरे जरूरत, रिश्तेदारों के हुस्न सलूक, नेक में लगाना, फिर ये कसबे हलाल की फजीलत तो प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सआदत में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी फजीलत बयान की। हदीस पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लगातार हलाल की रोजी कमाता है और हराम के लुकमा की आमेजिश नहीं होने देता, अल्लाह ताला उसके दिल को अपने नूर से रोशन कर देता है और हिकमत के चश्मे उसके दिल से जारी हो जाते हैं। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, तो अंदाजा करें कि रिज़्क़ हलाल की तलब करना, हलाल करने वाला कितना फजीलत पा लेता है, दिल मुनव्वर हो जाता है, दिल से हिकमत के चश्मे जारी होते हैं। कौन? जो रिज़्क़ हलाल की तलब में लगा रहे, आराम की आमेज़श न होने दे। कोई मतलब ये कोई मामूली काम नहीं कर रहा। जो कारोबार करता है, जो तिजारत करता है, जो रोजी की तलाश में लगा है, ये कोई मामूली काम नहीं, ये शैतान के साथ मुजाहिदा कर रहा है। कीमिया सआदत ही में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया कि ताजिर को शैतान लेन देन, नाप तोल, सौदेबाजी, हर मुआमला में बहकाता ही रहता है। चुनाचे एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा, आबिद बेहतर है या ताजिर अमानतदार? समझो रखिएगा। फरमाया, एक बुजुर्ग से पूछा गया कि आबिद बेहतर है या अमानतदार ताजिर? उन बुजुर्ग ने फरमाया, ताजिर अमानतदार बेहतर है, क्योंकि शैतान तराजू और लेन देन के पर्दे में उसके दर पे करता है, लेकिन वो अमानतदार ताजिर उसके खिलाफ करता है। ताजिर जो है तराजू के मामले में, लेन देन के मामले में, नापतोल के मामले में, वादा और इसके मामले में, अब गौर करते चले जाए ना कि लम्हा लम्हा, अब बाज औकात तो यहां तक लोग कह देते हैं कि फी जमाना जब वो जानतदारी के साथ तिजारत करना मुमकिन नहीं रहा। ऐसा नहीं है प्यारे मीठे इस्लामी, ऐसा नहीं है। मुश्किल जरूर है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कि मुमकिन ही नहीं रहा कि हम तिजारत के साथ जो है वो जानतदारी कर सके। नहीं प्यारे मीठे इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांगी जाए, तवक्कुल किया जाए, कनात की दौलत मांगी जाए। हवस जब लग जाती है ना, तो फिर इंसान हलाल और हराम की तमीज उठाता है। छह प्यारे इस्लाम भाइयों, कसबे हलाल ही की फजीलत बयान करते हुए मेरे मदनी आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचे हजरत सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा कसब ज्यादा पाकीज़ा है? ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी बै, यानी वो तिजारत जिसमें धोखा और खियानत का दखल ना हो, बेहतरीन पाकीज़ा कसब इसे करार दिया कि अपने हाथ से कमाई करना। अलकासिब हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम कमाइयों में ज्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है कि जब वो बात करे झूठ ना बोले, और जब उनके पास अमानत रखी जाए खियानत ना करे, और जब वादा करे उसका खिलाफ ना करे, और जब किसी चीज को खरीदे तो उसकी मुजम्मत यानी बुराई ना करे, और जब अपनी चीज बेचे तो उसकी तारीफ में मुबालगा ना करे, और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील ना डाले, और जब उनका किसी पर आता हो तो सख्ती ना करे।
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرمان عالی شان میں، اس ایک حدیث پاک میں تجارت کے بہترین اصول بیان فرما دیے ہیں، تجارت کے بہترین اصول یہاں ذکر کر دیے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کی جو اللہ نے قسم بیان فرمائی ہے، آپ کے فرمان، آپ کے قول، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ کی عظمت کا ہے یہ اظہار کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکیل ہی پیارے مجھے تیرے قول کی قسم ہے، تیری زبان سے نکلے الفاظ کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر حق جاری کیا ہے، حکمت جاری کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہترین اصول زندگی عطا کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اگر کوئی باپ ہے تو بحیثیت باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا اور ان کو بوسہ عطا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت کے ساتھ محبت کی سیرت کے مطالعہ کو کرے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت اور ادب کا برتاؤ کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بیٹا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی بھائی ہے تو بچپن ہی میں دودھ پینے میں اپنے جو ہے وہ بھائیوں کی جو ہے وہ حق کا خیال رکھنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدل کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی دوست ہے تو اپنے غلاموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا تذکرہ پڑھے۔ اور اگر کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و حنین میں جنگی تدابیر کے بہترین اصول مرتب کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اور اگر کوئی شوہر ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین پڑھے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کے بعد انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شوہر ہے تو سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرامین کو پڑھے کہ جو انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ان کی محبتوں اور شوہر اور بیوی کے ساتھ بہترین اصول مرتب کرنے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور اگر کوئی تاجر ہے تو ملک شام کے بازاروں میں تجارت کے بہترین اصول مرتب کرنے والے، مدینہ المنورہ میں صحابہ اکرام کو تجارت کے بہترین اصول سکھانے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ الغرض زندگی کا ہر شعبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی پیروی نجات ہی کا راستہ ہے، آپ کی اتباع کامیابی کا راستہ ہے۔ اس حدیث پاک میں جس کو امام بہقی نے نقل کیا ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بہترین اصول بیان کر دیے۔ تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی اسے کہا، وہ فرمایا تاجروں کی۔ کن تاجروں کی؟ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ نے ہماری تجارت کا بربادی کر دی، جھوٹ نے ہمارے سسٹم کو جو ہے وہ کتنا نقصان پہنچایا۔ اب ان چیزوں پر غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی حکمتوں پر غور کریں۔ فرمایا جب بات کریں جھوٹ نہ بولیں، ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں۔ کرپشن کتنی عام ہے، بدعنوانی کتنی عام ہے، جس کو جتنا موقع میسر آتا ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ رنگنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کسی کو 5 روپے کی اپروچ ملتی ہے، 5 روپے کا موقع ملتا ہے، وہ 5 روپے کی بھی کرپشن میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ حالات اس قدر خطرناک حد تک بگڑتے چلے جاتے، اللہ ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ بچا لے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے اس کا خلاف نہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، اور جب کسی چیز کو خریدے اس کی مذمت نہ کرے، اور جب چیز بیچے تو تعریف میں مبالغہ نہ کرے۔ بہترین اصول تجارت کے بیان کر دی۔ کسب حلال بہت فضیلت والا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ان حلال روزی کے جو تقاضے ہیں یہ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ سرکار نامدار
مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ صحابہ کرام آپ کے پاس حاضر تھے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں، ارشاد فرمایا اگر تم نے اس میں راست بازی یعنی دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں معمار ہوں، ارشاد فرمایا اگر تو نے راست بازی سے کام کیا تو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کیا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، ارشاد ہوا اگر تو نے بھی راست بازی سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان روایات میں کسب حلال کے فضائل بیان کیے، اور بعض اوقات شیطان وسوسوں میں ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کی کاٹ اس حدیث پاک میں آگے آ رہی ہے جس میں امام طبرانی نے حضرت کعب بن عجرہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننے والا یہ فرمان ہے، ہمارے کئی معاملات کی اس میں اصلاح ہے، بدگمانیوں کے کئی دروازے اپنے اوپر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کاروبار میں روزی کمانے میں، اب جب دنیا کی مذمت اور جو ہے وہ کثرت مال کی مذمت اور اس طرح کی روایات اور واقعات پڑھنے کے بعد اب بالکل بعض اوقات جو ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کے معاملے میں کوئی روزی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اب اس معاملے میں بھی شیطان بعض نیکوکاروں کو، بظاہر نیکوکاروں کو بدگمانی کا یہ شکار کر کے حرام میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ روزی کما رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، مال کما رہا ہے، اب اس کی نیتیں کیا ہے ہم نہیں جانتے نا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، دیکھو جی یہ کاروبار کرتا ہے، یہ دکان کرتا ہے، مال کما رہا ہے، جی پیارے اسلام بھائی اس کی نیت کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین یہ بھی تربیت فرما دی۔ اسی طرح حضرت امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہیں۔ اولیاء کرام کے معمولات بھی دیکھ لیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اب اس امت کے اولیاء کرام کے معمولات بھی ہمارے سامنے، کہ ان اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ خصوصیات عطا کی ہیں، ان کو کرامات عطا کی ہیں کہ غیب سے رزق آ جائے، تھوڑے مال میں برکت ہو جائے، تھوڑے کھانے میں کثیر لوگوں کا پیٹ بھر جائے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کی اطاعت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں بسا اوقات دستے غیب سے رزق حاصل ہوتا ہے، پھر بھی سنت ادا کرنے کے لیے کسب حلال کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ حضرت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادھم کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے، پوچھا امام اوزائی نے ابراہیم بن ادھم سے پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا؟ آپ کے اسلامی بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ فرمایا چپ رہو، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بظاہر آپ کو حاجت اتنی نہیں تھی کسب حلال، لوگ اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھی آپ کا کام کر دے، فرمایا نہیں، حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ یہاں جو ذلیل جگہ ذکر کیا ہے یہ ذلیل سے مراد گناہوں بھری جگہ نہیں ہے، اس سے مراد یہاں وہ جس کو لوگ مطلب کم سمجھے، چھوٹا پیشہ سمجھے، اس کا ذکر ہے یہاں کہ جو رزق حلال کے لیے کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حلال روزی کمانے میں شرمانا کیسا؟ دنیا کی شرم کی وجہ سے
ظاہری گھٹیا کاروبار یا مزدوری چھوڑ کر لوگ اسمگلنگ یا سودی اداروں میں سودی حساب کتاب میں معاونت کی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں. بظاہر دنیا میں تو وہ بڑے معزز نظر آتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی ظاہری عزت آخرت میں بہت مہنگی پڑ جائے گی. اللہ کے مقبول ولی حضرت ابراہیم بن ادہم کی مندرجہ بالا حکایت سے ہمیں درس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کسب حلال کے فوائد بیان کیے ہیں، اب اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کی مذمت میں بیان کی ہے. دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اب یہ نہ ہو کہ کسب حلال یا روزی کی طلب کا یہ بیان سن کر کوئی کہے کہ بس مال کماؤ. مال نہیں پیارے بیٹھے اسلام میں صرف اور صرف مال نہیں، اس کے تقاضے رزق حلال کے. کیوں؟ جہاں کسب حلال کے بے شمار فضائل ہیں، وہاں رزق حرام کمانے اور کھانے پر بہت ہی سخت وعیدیں بھی ہیں. بدقسمتی سے آج کسب حلال نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے. ہمارے مسلمان بھائی بلا ضرورت جھوٹ بول کر، بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں. مال کا عیب اور نقص اگر ہے تو اسے بھی ظاہر نہیں کرتے، بے دریغ ملاوٹ کرتے ہیں. رشوت، سود، دھوکہ بازی، جس بھی گناہ کا سہارا لینا پڑ جائے ضرور لیتے ہیں اور مال کماتے ہیں. مال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، انسان اتنا ہی کھاتا ہے جتنی اس کے پیٹ میں گنجائش ہے، اسی قدر پہنتا ہے جس قدر اس کی جسامت ہے. باقی آپ کی کمائی آپ کے اہل و عیال کھاتے ہیں. وبال، حرام کمائی کا وبال کس پر آئے گا؟ کمانے والے پر. لہذا برائے کرم اپنے جسم ناتواں پر رحم کیجئے. خدا را حرام کمائیاں کر کے اسے جہنم کا ایندھن بنانے سے بچائیے. جس مالک نے پیدا کیا ہے وہی رزق بھی عطا کرنے والا ہے. جو کچھ مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، مالک ہے، مالک حقیقی ہے، وہ رزاق ہے. اس نے تو رزق مقدر کیا، ہم کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے گا. اس معاملے کو آپ اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک سفر میں تھے. نماز کا وقت آیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ گھوڑا باندھنے کی جگہ نظر نہ آئی. ایک حبشی غلام نظر آیا، اس کو بلایا. اس نے کہا تم کچھ دیر کے لیے میرے گھوڑے کے پاس ٹھہرو، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں. آپ گھوڑے کے پاس سے ٹھہرا کے نماز پڑھنے گئے. نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو گھوڑا اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے اوپر وہ زین رکھی جاتی ہے نا جو بیٹھنے کے لیے، وہ نہیں ہے. اور حبشی جس کو پاس کھڑے کر کے گئے تھے وہ بھی نہیں ہے. اب سمجھ گئے کہ وہ حبشی یہ زین چرا کے بھاگ گیا. سفر طویل تھا، پوچھا کہ یہاں کوئی زین بنانے والا کو مل جائے گا. بستی کے لوگوں نے ایک دو نے بتایا کہ وہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے. اس کے پاس آپ تشریف لے گئے. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ زین چاہیے گھوڑے کے لیے. اس نے کہ پرانی زین میرے پاس ایک آئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پیش کر دوں. آپ نے فرمایا چلو مجھے یہ دے دو. اب مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضیٰ مسجد سے نکل رہے تھے. نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلنے لگے تھے تو دل میں یہ ارادہ کیا تھا میرے پاس 2 درہم ہے، میں یہ اس حبشی کو دے دوں گا. لیکن باہر نکلے تو وہ زین لے کے بھاگ چکا تھا، درہم اس کو نہیں دیے. آپ نے جب وہ زین لے کر آیا تو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو ہوتی ہے وہ، تو آپ نے دیکھا تو آپ ہی کے گھوڑے کی تھی وہ. آپ نے پوچھا کتنے میں دو گے؟
اس نے کہا 2 درہم میں ابھی ایک حبشی غلام بیچ کر گیا ہے، اب 2 درہم میں لے لیں مجھ سے، 2 درہم میں لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی نے مسکرا پڑے اور آنکھوں میں بعض لکھا کہ پھر اس کے بعد آنسو آ گئے، اور جب اس نے کہا کہ ابھی ایک حبشی غلام یہ بیچ کر گیا ہے، آپ مجھ سے 2 درہم میں لے لیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا اس کا رزق 2 درہم تھا، چند لمحے صبر کرتا علی کے درہم لیتا، لیکن تھوڑی سی بے صبری کر کے لے گیا 2 درہم حرام کے ذریعے سے۔ اب بعض اوقات حرام کمائیاں کرنے والے یہ کہتے کہ میرے مقدر میں ہی تھا، یہ نہیں پیارے اسلامی بھائی، نہیں، شراب، بدکاری، حرام کمائی، جوئے کا اڈا، یہ سود، یہ جو وعدہ خلافیاں کر کے، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے، یہ ناپاک مال ملا کے، یہ دودھ میں ملاوٹ کر کے، یہ ناپ تول میں کمی کر کے، یہ مال کا جو سودا چلایا ہے، یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اپنے نفس کے چکر میں مت آؤ۔ کہتے میرے مقدر میں یہ حرام کی کمائی، نہیں، رزق مقدر کیا ہے، طریقہ تجھے دیا ہے، تو کون سا اختیار کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ حرام کمائیاں کرنے والے بعض اوقات کہتے ہیں نا تو میری قسمت میں رشوتی کے ذریعے لکھا تھا، نہیں بیٹھے اسلام بھائی، پکڑ کس چیز کی ہے؟ پھر پکڑ یہ راستہ اختیار کرنے کی ہے، طریقہ اختیار کرنے کی ہے۔ اگر حلال رزق مقدر کر دیا، لیکن اگر صبر کرے، قناعت کرے، توکل کرے اپنے مولا پر، حلال ذریعے سے حاصل کرے، ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، اور جنت میں داخلے کی بشارتیں بھی دی گئی ہیں۔ اور اگر بے صبری کر کے، قناعت کا دامن چھوڑ کے ہاتھ سے، بے صبری کر کے مال کی ہوس میں، لالچ میں، عیاشیوں کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، تکبر و ریا کے لیے اب یہ کمائیوں میں حرام میں لگے گا، بربادی ہے، بربادی، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سن لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان ہے، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جابر سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ آج اپنے بچے کو جلتے ہیٹر کے قریب نہیں جانے دیتے، آج اپنے بچے کو جلتے چولہے کے قریب نہیں جانے دیتے، آج اپنے بچے کو گرم استری کے قریب نہیں جانے دیتے، تو حرام کھلا کھلا کے اس کے گوشت میں جو حرام داخل کر رہے ہو، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ تمہارے اس بچے کے اس گوشت کو، اس جسم کو آگ میں جلا دیا جائے؟
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام کی مذمت بیان کی ہے. حرام کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت حماد دوپٹے بیچتے تھے. جب 2 حبہ یعنی معمولی نفع کما لیتے تو گٹھے اٹھا کر گھر آ جاتے. حضرت سعد بزرگ صحابہ میں سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے، ہر دعا قبول، اس کا وظیفہ بتا دے، دعا فرما دے اس کی. ارشاد فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب یعنی قبول ہو. سن لیجئے، دعائیں قبول ہونے کا وظیفہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب یعنی قبول ہو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قرآن پاک نے واضح کر دیا. ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اے ایمان والو، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. رزق حلال کمانے کے فضائل، فوائد، اس کی برکتیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ مسلمان جب رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں اپنی گھر والے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھتا ہے، حلال لقمہ کھاتا ہے، وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. رزق حلال کے فضائل اپنی جگہ، لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حرام کے ذرائع جو اختیار کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. کتنا کمائے گا؟ سود کھانے والا کتنا کما لے گا؟ رشوتیں لینے والا کتنا کما لے گا؟ ملاوٹ کرنے والا کتنا مال کما لے گا؟ آخر موت ہے. ایک دن آئے گا جب تیرے جوڑ ساتھ چھوڑیں گے. ایک دن آئے گا جب تیری توانائی ساتھ چھوڑے گی. ایک دن آئے گا جب تیرے جسم کی طاقت تیرا ساتھ چھوڑے گی. ایک دن آئے گا جب تو بستر پر آئے گا، تیرے گردے، تیرا دل، تیرا جگر، تیرے اعضاء تیرا ساتھ چھوڑیں گے. کس کے لیے کمایا؟ یہ مال کیا موت سے بچا لے گا؟ یہ مال کیا قبر کی تاریکی کے لیے کو تیرے لیے جو مال ہوس والا ہے، دنیا کا لالچ والا ہے، حرام ہے، قبر کے لیے جو ہے وہ عذاب نہیں بنا لیا اپنے لیے؟ عیاشیاں کریں گے اہل و عیال، عیاشیاں کریں گے بعد والے، لیکن اپنے لیے وبال جہان بنا لیا. نماز قضا کی، سنتوں کو پامال کیا، شریعت کے اصولوں کو چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ مال کی ہوس جو ہے، تقاضے جو ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا اپنی ضروریات کو تھوڑا جو ہے نا وہ کم کریں، اس کو منیمائز کریں، اپنے آسائشوں کو منیمائز کریں، لذتوں کو منیمائز کریں. لگژریز میں پڑ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے. ہم جو ہے وہ سہولیات میں آگے سے آگے، ایک بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ایک فنکشن میں پہن لیا، دوبارہ وہ نہیں پہننا. تقاضے بڑھتے ہیں. اب جب تقاضے بڑھتے ہیں گھر والوں کے تو کمانے والے کے اوپر پریشر آتا ہے. اس پر پریشر آتا ہے تو یہ پھر حرام میں ہاتھ ڈالتا ہے. موقع تو ملتے ہیں، گناہ
तक अप्रोच आसान हो गई, गुनाह करना आसान हो गया, मौके ज्यादा मिलते हैं। अब जब इस पर प्रेशर आता है घर की तरफ से, ये जनाब वो हराम कमाता है, सूद लेता है, फिर रिश्वतें लेता है, फिर जब वो मिलावट करता है तो धोखा देता है, तो चीटिंग करता है, 2 नंबरी करता है, तो आज उसका दुनिया में भी रुसवा होता है और कब्र आखिरत की तो बर्बादी है ही है। अल्लाह ताला अगर नाराज हुआ तो कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी कड़ी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को बड़ी तजर्रुजारी से दुआ मांगते देखा और बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, ऐ परवरदिगार तू इस बंदे की दुआ कबूल क्यों नहीं फरमाता? तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई, ऐ मूसा अगर ये शख्स इतना रोए कि अपने आप को हलाक कर दे और अपना हाथ इतना उठाए कि आसमान तक पहुंच जाए, तब भी इसकी कोई दुआ कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पेट में हराम है, इसकी पुश्त पर हराम है और इसके घर में हराम है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे बुजुर्ग तो शुबहे के माल से भी एहतियात का हुक्म देते। हराम तो हराम है। कीमिया सादत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बाद बुजुर्गों ने फरमाया है, जो शख्स 40 रोज शुबहे का खाना खाता है उसका दिल स्याह और जंग आलूद हो जाता है। मीठे इस्लामी भाइयों, रिज़्क़ हलाल खाने वाले के दिल से हिकमत के चश्मे जारी होते हैं, दिल नूरमया हो जाता है। और शुबहे का माल, हराम तो हराम है, शुबहे के माल वाले के लिए फरमाया बुजुर्गों ने, 40 रोज शुबहे वाला माल भी खा जाए उसका दिल स्याह और जंग आलूद हो जाता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि जिसने इस पुरफितन दौर में कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी हमें अता फरमाई। दावत इस्लामी 41,000 शोबा जात में सुन्नत की खिदमत में मसरूफ अमल है। ताजिरों में दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह काम है, शोबा तालीम में दावत इस्लामी का काम है, हर शोबे में दावत इस्लामी खिदमत सुन्नत कर रही। निगरानी शुरा बाकायदा ताजिरों के लिए, मदनी चैनल पर आपने बयान देखा होगा ताजिर को कैसा होना चाहिए। दावत इस्लामी का मदनी मरकज इस हवाले से बहुत हमारी रहनुमाई कर रहा है। तिजारत कोर्स बाकायदा बाबुल मदीना फैजान मदीना, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में जो है वो तिजारत कोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको मदनी चैनल पर नश्र भी किया गया और बाद में भी वो मदनी चैनल पर चलाया जा रहा है। तिजारत कोर्स के तिजारत के उसूल सीखे, कस्बे हलाल के फवायद, लेकिन अगर इसके मसाइल ही ना सीखे, जो सीखना आला हजरत ने लिखा है कि जिसने तिजारत करी उस पर तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज है। तिजारत कोर्स। फिर मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक अत्तारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी के बयानात की वो VCD मकतबतुल मदीना ने शाया की है, जारी की है, जो फर्ज उलूम के हवाले से है। और इन चीजों के जरिए हमें जो है ना वो तरबियत दी। फिर मदनी काफिलों में सफर के जरिए से, दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमाआत की बरकत से, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से ये जो है वो मेंटेलिटी क्रिएट हो रही है, ये सोच डिवेल्प होती है कि मुझे हराम से बचना है, हलाल में गुजारा करना है। अमीर सुन्नत अपने कलाम में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा करते हुए कहते हैं, शहा थोड़ी सी रोजी पर रहे सब शाद घर वाले, शहा थोड़ी सी रोजी पर रहे सब शाद घर वाले, अता कर दो हमें सब्र व कनात या रसूल अल्लाह। जिसे सब्र व कनात की दौलत मिल गई, यकीन करे वो बहुत सी आफतों से बच गया। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच मिलती है कि मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, ये दुनिया ही दुनिया कमाने में नहीं लगना। ये मदनी काफिले ये इसी तरबियत ही का जरिया है। ये रिज़्क़ हलाल के लिए हमें कोशा रहना है, लेकिन मदनी काफिलों में तरबियत मिलेगी कि हमें कैसे हराम से बचना है, कैसे गुनाह से बचना है, कैसे अपने जब नफ्स की शरारत से बचना है, कैसे शैतान के जालों को हमने नाकाम बनाना है। तो मदनी काफिलों में सफर का मामूल न छोड़िएगा कि जिंदगी में यकमुश्त 12 माह कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, कब है मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब है
میرے اللہ بنوں گا یا رب کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعتاً میٹھے پیارے اسلام بھائی، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر میں کب نیک بنوں گا، کب میری گناہوں کی عادت چھوٹے گی، کب مال کی محبت دل سے نکلے گی، دنیا کی ہوس کب دل سے نکلے گی. نگران شورا کہ وہ بیانات، دو بیانات سے ماخوذ وہ پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، سود اور اس سے بچنے کے، سود اور اس کا علاج. اس سود کے متعلقہ اہم ترین معلومات اور پھر حرام یعنی یہ سود سے بچنا اس کے طریقے سے بیان کیے، سود کی مذمت بیان کی. امیر علیہ سنت نے اپنے بیان پر اسرار بھکاری اس رسالے میں مال حرام کی مذمت بیان کی. اس رسالے کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ حرام کی طرف جو ہے نا وہ نفرت بڑھے گی، اور کسب حلال کے لیے جیسا آج گزارشات پیش کی ہیں بیان کے ذریعے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اولیاء عظام کے ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کسب حلال کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن توکل کس پر رکھنا ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا. ہم حرام میں کیوں پڑے؟ ہمارا مالک ہمیں روزی دے گا، ہمارا پروردگار ہمیں رزق عطا کرے گا اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو نہ چھوڑیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مدنی ماحول کی برکت سے فکر آخرت ملے گی، ایمان کی حفاظت کا فکر ملے گی اور جو وہ زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں استقامت و اخلاص عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.